بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مفتی محمد حسین خلیل خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی حسین لیکچرز کے نام سے۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسلہ شروع ہے اور یہ اس سلسلے کا 10واں درس ہے، جس میں ہم فروخت کیے جانے والے اثاثے کی شرائط کے حوالے سے تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید تفصیل آج کے درس میں شامل ہے، اور یہ شرط نمبر 5 ہے کہ جو چیز بیچنا مد نظر ہو تو یہ ضروری ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز کے سپرد کرنے پر قادر ہو، اس چیز کی ڈیلیوری وہ کر سکتا ہو، اور وہ کیپیبل ہو، اس چیز پر قادر ہو کہ خریدار کے ساتھ جب اس نے معاملہ طے کر لیا تو وہ جو چیز ہے وہ اس کے سپرد کر سکے۔ اگر اسے یہ قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے، خواہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو، مثلا وہ چیز کسی اور کے ناجائز قبضے میں ہے اور اس کے پاس نہ ذاتی طاقت اتنی ہے کہ اس کو چھڑا سکے، اور نہ عدالتی طاقت کو استعمال میں لا سکتا ہے، مثلا عدالتی چارہ جوئی کے لیے جو ثبوت چاہیے، جو دلائل چاہیے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب یہ کسی بھی طرح اس چیز کے حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر یہ بے فاسد ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یہ اس چیز کے حوالہ کرنے پر قادر ہو۔ البتہ اگر فی الحال تو وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ذاتی طاقت اتنی رکھتا ہے کہ اس شخص سے وہ چیز حاصل کر لے، اور کوئی بڑا فساد اور فتنہ پیدا ہوئے بغیر وہ چیز اس سے حاصل کر سکتا ہو، یا عدالتی طاقت کے ذریعے سے اس سے وہ چیز چھڑا سکتا ہوں، تو پھر یہ بے باطل یا فاسد نہیں ہوگی بلکہ درست ہوگی۔ البتہ اس صورت میں خریدار کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس چیز کے چھڑانے کا انتظار کر لیتا ہے یا یک طرفہ طور پر اس معاملے سے نکل جاتا ہے۔ اب اس شرط کی روح سے مثلا ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ ایک شخص مچھلی دوسرے کو فروخت کرتا ہے۔ اب مچھلی اگر پانی میں ہے اور پانی میں اتنی آسانی سے اس کا حصول ممکن نہیں ہے کہ ابھی اس کو حاصل کر کے حوالہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ شکار کے آلات اور جو ماہرین کے تکنیک ہے وہ استعمال کرنا ضروری ہو، تو پھر اس صورت میں چونکہ اگرچہ وہ مچھلی اس کی ملکیت میں ہو، لیکن یہ دوسری شرط چونکہ نہیں پائی جاتی کہ یہ ڈیلیوری پر قادر نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بے درست نہیں ہوگی۔ البتہ اس حوالے سے ایک مزید وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی ایک چیز فروخت کرتا ہے، اس وقت تو اس کو قدرت نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور یہ اس کو سپرد کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اگر کسی نے معاملہ کیا ہے تو وہ سابقہ معاملہ کافی ہوگا یا نئے سرے سے معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب اس پہ موقوف ہے کہ یہ جو بے پہلے ہوئی تھی یہ فاسد بے تھی، یعنی انویلڈ سیل تھی، یا باطل اور وائڈ سیل تھی۔ اگر یہ فاسد بے تھی تو پھر تو نئی بے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پرانا والا ہی کافی ہے، اور اگر باطل بے ہوگی وہ پہلی والی تو پھر نئے معاملہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب اس حوالے سے فقہائے کرام کی ترجیحات مختلف ہیں۔ مشہور فقی علامہ شامی رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ ایسی صورت میں بے فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو پھر نئے معاملے کی ضرورت نہیں ہے، پرانا معاملہ کافی ہے۔ اور ایک مشہور کتاب فقہ حنفی میں مجلۃ الاحکام العدلیہ، تو اس کے جو مدونین ہیں، جو کوڈیفائرز ہیں، مصنفین، ان کے ہاں ایسی صورت میں چونکہ بے باطل ہے تو بعد میں اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو نئے سرے سے معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔ اب یہ دو مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس چیز جب دوبارہ یہ چیز سپرد کرنے کے قابل ہو جائے تو دوبارہ اس پر معاملہ نئے سرے سے کیا جائے، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اور سابقہ معاملے کو کافی سمجھ کر آگے چلا لیا تو اس کو بھی درست کہا جائے گا۔ اب ناظرین، بعض اوقات اس مسئلے کے حوالے سے ایک دو وضاحتیں پیش نظر ہے۔ ایک وضاحت تو یہ ہے کہ بعض اوقات جب آدمی چیز بیچتا ہے تو اس وقت تو وہ چیز آس پاس موجود نہیں ہوتی،
لیکن اس کے مل جانے کا یقین ہوتا ہے کہ وہ ابھی مستقبل قریب میں ملے گی۔ مثلاً گھر کا جو پالتو جانور ہے اگر وہ چرنے کے لیے باہر گیا ہے یا کبوتر اڑ گیا ہے تو اس کے واپسی کے معمول کے مطابق یقین ہے کہ واپسی ہوگی، تو ایسی چیز کے بے کو فاسد نہیں کہا جائے گا بلکہ درست کہا جائے گا، اس لیے کہ یہاں جو سپردگی پر جو قادر نہ ہونا ہے یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ کوئی چیز اگر دوسری کے ساتھ ایسا متصل اور کنیکٹڈ ہے کہ اگر اس کو الگ کر لیا جائے تو یا تو اس چیز میں نقصان آئے گی جو الگ کی جا رہی ہے یا اس چیز میں نقصان کا باعث ہوگا جس سے وہ الگ کی جا رہی ہے، دونوں میں سے جس کا بھی نقصان ہو تو ایسی صورت میں اکیلے کسی ایک چیز کی بے یہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً بنی ہوئی عمارت ہے، اس میں کوئی چیز جو لگی ہوئی ہے وہ آپ بیچ دیں، تو اگر وہ چیز نکالنے سے یا عمارت کو نقصان ہوتا ہے یا اس چیز کو ہوتا ہے، یعنی ضرر کا پہلو اس میں کسی جانب موجود ہے تو یہ بے فاسد ہے شریعت کی نظر میں۔ آپ کی گاڑی ہے، اس کا ایک پرزہ اس میں لگا ہوا ہے اور وہ ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کو جب آپ الگ کریں گے تو یا تو گاڑی کو نقصان ہوگا، جو اس کی موجودہ افادیت ہے وہ باقی نہیں رہے گی، یا اس پرزے کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے نا یہ بے درست نہیں ہوگی، اگرچہ بیچنے والا یا خریدنے والا اس نقصان پر راضی ہی کیوں نہ ہو، اس رضا کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ پانچویں شرط تھی ناظرین کہ سپردگی پر جو ہے وہ قادر ہونا ضروری ہے اس شخص کا جو چیز بیچ رہا ہے۔ پھر اس کی ذیلی تفصیل بھی بقدر ضرورت آ گئی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جائے تو وہ فروخت کنندہ کے قبضے میں اور پوزیشن میں ہو، کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض اوقات آدمی ایک چیز کا مالک تو ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آ چکی ہوتی۔ مثلاً کسی نے ایک چیز خرید لی ہے اور اس پر اب تک قبضہ نہیں کیا، تو یہ چیز جب آگے بیچے گا تو ملکیت تو اس کے پاس ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، تو یہ آگے والی بے درست نہیں ہوگی، بلکہ یہ بات ضروری ہوگا کہ آگے بیچنے سے پہلے یہ چیز اپنے قبضے اور تحویل میں یہ لے آئے۔ اب یہ جو شرط ہے یہ ہر بیچی جانے والی چیز کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان چیزوں کے حوالے سے ہے جو منقولات ہوں، جو موویبل ایسٹس ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا تکلف منتقل ہو جاتے ہیں اور اس کی افادیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو ایسی چیزیں اس میں قبضہ کی شرط ضروری ہے۔ اگر غیر منقولہ چیز ہے، زمین ہے یا جائیداد ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص خرید لے تو قبضے میں لانا کوئی ضروری نہیں، یہ قبضے میں لائے بغیر بھی آگے یہ چیز فروخت کی جا سکتی ہے۔ البتہ ناظرین یہاں ایک اہم سوال قائم ہوتا ہے کہ قبضہ پوزیشن کیا چیز ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کے طریقہ کار اور اس کے اسباب کیا ہے۔ تو اس پہلو پر انشاءاللہ آگے ہم ایک بات بحث کریں گے بے فاسد کے حوالے سے، تو اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ بے فاسد کے ضمن میں وہ جگہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، تو وہاں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔